اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آئیے جانتے ہیں رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو 7واں مہینہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور دینی معلومات سے اکثر لا علمی کی وجہ سے بہت سے اعمال اس ماہ سے وابستہ کر دیے گئے ہیں جن کی دین اسلام میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ ہاں، حرمت والا مہینہ ہونے کے ناطے ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو جاننا اور دوسروں کو اس کے متعلق آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو فضیلت دے کر انہیں محترم بنا دیا ہے، اور ان مہینوں کی حرمت عظیم ہے اور ان میں گناہ کرنا بھی عظیم ہے، اور ان میں کی جانے والی نیکیاں بھی عظیم ہے۔ یاد رہے ہم ایک حرمت والے مہینے رجب المرجب میں داخل ہو چکے ہیں۔ احتیاط کیجئے، اس مہینے میں پلاننگ کیجئے کہ ہم نے اس ماہ میں کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں اور کیسے گناہوں سے بچنا ہے، کیسے بدعات سے بچنا ہے۔ اب دوسری بات کرنا چاہوں گی کہ رجب کی خصوصی فضیلت سمجھ کر اس میں روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ ماہ رجب میں اگر کوئی اس مہینے کی فضیلت سمجھ کر اس میں روزہ رکھتا تو وہ انہیں اس چیز سے منع کرتے، کیونکہ اس وجہ سے وہ منع کرتے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم جو ہے وہ اہل جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت میں بھی رجب کی جو تھی وہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخصوص رجب کے روزوں کے متعلق جو بھی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں اور موضوع من گڑت احادیث ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کا خصوصی روزہ مکروہ ہے کیونکہ یہ اہل جاہلیت کی سنت میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور بہت سے اہل علم نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ہاں، البتہ جو عام طور پر مہینے میں 3 یعنی ایام البید کے روزے جو ہیں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے حساب سے، قمری مہینے کے حساب سے، اور پھر پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے تو وہ اس مہینے میں
اسی طرح روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کچھ منع نہیں ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں احترام کیجئے، جنگ و جدال سے بچئے، الزامات سے بچئے۔ حرمت والے مہینے ہیں تو اپنی زبانوں کو، ہم سب کو ہی اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اپنی زبان کو اچھی بات کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں اگر کسی نیکی پر اجر ہے تو اس پہ گناہ کرنے پر بھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اب آپ غفلت نہ برتیں، بلکہ آپ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں ہیں جو رجب ہے، اس مہینے میں تسبیح کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور تکبیر کہیے، اللہ اکبر، اور تحلیل کہیے، یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور استغفار کیجئے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے ہر وقت ہر لمحہ تر رکھے۔ ربنا توفیقنا، اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شرک اور بدعات سے بچا دے۔